حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے آپ مشائخ میں شامل ہیں، جس سے والی ہند کہا جاتا ہے، اور حضور شہنشاہ بغداد کے خالہ زاد بھائی ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو فضیل بن عیاض کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ولی کیسے بنے۔ یہ مشہور زمانہ ڈاکو تھے، رہزنیاں اس کا معمول تھا، ڈاکے مارنا اس کا معمول تھا۔ مگر ایک مرتبہ فضیل بن عیاض اپنے قافلے کے ساتھ ڈاکہ مارنے کی نیت سے وہ جنگل سے گزر رہا تھا، تو ایک شخص اللہ کریم جل شانہ کی کلام الہی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا تھا۔ جب اس آیت مبارکہ پر پہنچا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یعنی کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دلیں، ان کے قلوب اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائیں۔ قرآن کی یہ آیت ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا، کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دلیں جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ قرآن کی ایک دوسری آیت مبارکہ میں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگو سن لو، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اب جب اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور ہم انسان دنیا داری میں سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم انسان عیاشی میں سکون تلاش کرتے پھر رہے ہیں، ہم انسان گناہ شراب کو پی کر سکون حاصل کر رہے ہیں، مگر اللہ کریم جل شانہ نے فرمایا کہ سکون میری ذکر میں ہے، سکون میری یاد میں ہے، اطمینان قلب میری یاد میں ہے، ہم وقت اللہ کے ذکر کو یاد رکھو۔ اب فضیل بن عیاض یہ اپنے قافلے کے ساتھ، اپنے گروپ کے ساتھ ڈاکہ مارنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب ایک جگہ سے گزرا، ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جب اس آیت پہ پہنچا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دلیں جھک جائیں اللہ کی ذکر کے لیے۔ جیسے یہ آیت سنی، فضیل بن عیاض پر سکتہ طاری ہوا، جسم کانپنے لگا۔ یہ آیت دل پہ اثر کرنے لگی۔ اس آیت میں بھی خطاب ایمان والوں کے لیے ہے۔ سوچنے لگا، ایک گھڑی کے لیے سوچنے لگا، کیا میں ایمان والا نہیں، میں مسلمان ہوں، میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے ہوں، میرے اندر ایمان ہے، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہوں،
اور میں نے آج تک اللہ کا ذکر نہیں کیا، ڈاکے مارنے میں مصروف رہا، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مصروف رہا، اللہ کی یاد سے یہ دل غافل رہا، اس کے جسم کانپنے لگا، آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ قافلے کے دوسرے لوگ وہ فضیل بن عیاض کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے سردار، آپ کیوں رونے لگے ہیں؟ آپ تو ڈاکہ مارنے میں ہمارے گروپ کے آپ سردار ہیں۔ فضیل بن عیاض وہ سردار تھا ڈاکوؤں کا، آپ تو سردار ہیں ہمارے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے نہیں رہا کہ کسی شخص نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو، رو قرآن سن کر رہا ہوں۔ قرآن کا حکم میرے دل پر انداز ہوا ہے کہ یہ بندہ جو تلاوت کر رہا ہے قرآن کی کیا کہہ رہا ہے۔ اس کو کہتا بار بار یہ آیت پڑھو، اور وہ بار بار وہ آیت دہراتا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں پر ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دلیں جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے۔ ان سے کہنے لگا کہ آج تک ہم نے رب کا ذکر نہیں کیا، رب نے جس گناہ سے ہمیں منع فرمایا وہ گناہ ہم کر رہے ہیں۔ آج میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اس آیت کے بدفعل کہ یا اللہ آئندہ میں ڈاکہ نہیں ماروں گا، آئندہ میں رہزنیاں نہیں کروں گا۔ عزیزان محترم، تو جب یہ باتیں انہوں کی سنی گئی تو ان سارے ڈاکوؤں نے فضیل بن عیاض کے ہاتھ پر توبہ کی، کہا کہ اے فضیل بن عیاض، آج تک رہزنیوں میں ڈاکہ مارنے میں آپ ہمارے سردار رہے، اور آج توبہ کروانے میں بھی آپ ہی ہمارے سردار بنے، آپ ہی ہمارے سردار بنے۔ فضیل بن عیاض نے خود بھی توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں، اور اپنے سارے گروپ کے افراد کو توبہ کروائی، اور پھر آپس میں مشورہ کیا کہ اللہ کریم جل شانہ کا یہ حکم ہے کہ اس وقت تک باقاعدہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک جن جن کے حق ہم نے غصب کیے ہیں، جن کے ہم نے ڈاکہ زنی کی ہے، ان کو وہ ہم چیزیں واپس نہ کروائیں، یا ان سے ہم تو یعنی معافی کے طلبگار نہ ہوں، ان سے ہم معاف نہ کروا لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اتنے لوگوں کی ہیں، اب وہ لوگ ہمیں کہاں ملیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بندہ تو یاد ہے کہ قریب ہی ایک گاؤں میں ایک یہودی کہ ہم نے ڈاکہ مارا تھا، ان کی سونے کی اینٹیں چرائی تھی، چلو پہلے ہم اس یہودی سے معافی مانگ لیں۔ تو یہ قافلہ جب فضیل بن عیاض کا اس گاؤں میں داخل ہوا تو سارے گاؤں والوں نے، کیونکہ فضیل بن عیاض ایک نامی گرامی ڈاکو تھا، اس کے نام سے لوگ چھڑکتے تھے، ڈرتے تھے کہ فضیل بن عیاض آ گیا، گھروں میں چھپو، پتہ نہیں آج کیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ عزیزان محترم، جب فضیل بن عیاض نے گاؤں والوں سے پوچھا کہ فلاں یہودی کا گھر کون سا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ سامنے ہے۔ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی نے دروازہ کھولا، دیکھتے ہی پریشان ہو گیا کہ فضیل بن عیاض نے کچھ ہی دنوں پہلے میری سونے کی اینٹیں چرا لی تھیں، اور اب پتہ نہیں کیا چرانے آیا ہے۔ تو جب اس کی آنکھوں میں، فضیل بن عیاض کی آنکھوں میں یہودی نے آنسو دیکھے تو کہنے لگا یہودی کہ اے فضیل، تم تو اتنے بہادر ڈاکو تھے، آج تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے آ گئے؟ تو فضیل بن عیاض نے کہا کہ آج میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے،
اور میں نے جو تیرا مال غصب کیا تھا، تیری جو سونے کی اینٹیں چرائی تھی، آج میں وہ بخشوانے آیا ہوں، وہ معاف کروانے آیا ہوں۔ تو اس یہودی کے دل میں یہ بات آئی، کیونکہ وہ ان کی جو کتاب تھی، آسمانی کتاب توریت، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب کوئی مسلمان سچی توبہ کرتا ہے نا اپنے گناہوں سے، تو وہ مسلمان اگر مٹی پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ اگر مسلمان، توریت میں اس نے پڑھا ہوا تھا یہودی نے، کہ مسلمان اگر سچی توبہ کر لے اور وہ کسی مٹی پر ہاتھ رکھے، سچی توبہ کرے اور مٹی پہ ہاتھ رکھے، تو وہ مٹی بھی اس کی توبہ کی برکت سے سونا بن جائے گی۔ تو جب اس کی دل میں یہ بات یاد آئی، یہ توریت کا فرمان اس کو یاد آیا، تو اس نے کہا کہ میں اس وقت تک فضیل تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک تم مجھے چرائی ہوئی اینٹیں واپس نہ کر لو۔ تو فضیل کہنے لگا کہ ہم نے تو وہ کئی عرصہ پہلے ڈاکہ مار کر چرائی تھی، اب تو ہم نے وہ بانٹ کر کھا لی، ہمارے پاس تو وہ اینٹیں نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم ایسے کرو، اگر معافی چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس چوری کی معافی دے دوں، تو ایک کام کرو، تم مٹی کی اینٹیں بنا کر ہمیں دے دو، ہم یہ سمجھ کر رکھ لیں گے کہ تم نے ہمیں سونے کی اینٹیں واپس کی ہیں۔ تو وہ اپنے گروپ کو لے کر لوگوں کو، وہ زمین میں گیا، زمین کو کھودا، گارا بنایا، اینٹیں بنائی سانچوں میں ڈال کر، پھر وہ اینٹیں جب سوکھی، کچی اینٹیں، تو وہ ایک بوری میں باندھ کر وہ اینٹیں اس یہودی کے پاس لے آئے۔ تو یہودی نے جب اس کی گرہ کھولی تو وہ ساری کی ساری بوری کے اندر اینٹیں سونے کی تھیں، اینٹیں سونے کی تھیں۔ تو یہودی نے کہا کہ یہ تو اینٹیں سونے کی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو مٹی کی اینٹیں ہیں، مٹی بھی ہم نے زمین سے اکھاڑی ہے، گارا بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر سانچوں میں اینٹیں بھی ہم نے خود اس گارے کی بھر کر اس کو سکھا کر ہم لائے ہیں، ممکن ہی نہیں کہ یہ سونے کی ہو، اینٹیں تو ہمارے سونے کی ابھی تک ہیں ہی نہیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، جب فضیل بن عیاض نے خود دیکھا تو کہا کہ یہ تو واقعی سونے کی ہے، ہم نے ایک لمحہ بھی اس بوری کو اپنی آنکھوں سے دور ہونے نہیں دیا۔ تو پھر اس یہودی نے کہا کہ ہاں، توریت میں، اللہ کی اس کتاب توریت میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اپنے گناہوں سے توبہ تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے حاضر ہوگا، توبہ کرے گا، تو وہ مسلمان اگر مٹی پر بھی ہاتھ رکھے گا تو وہ مٹی سونا بن جائے گی۔ تو لہٰذا میں نے تو آزمانے کے لیے تمہیں کہا تھا کہ مٹی کی اینٹیں دے دو، میں سونا کی اینٹیں سمجھ کر رکھ لوں گا، کیونکہ میں نے توریت میں پڑھا ہوا تھا اگر آپ نے سچی توبہ کی ہوئی ہے، ہم سے فراڈ نہیں کر رہے، تو یہ آپ کے ہاتھوں والی جو اینٹیں ہوں گی وہ سونے کی بن جائیں گی۔ تو عزیزان محترم، غیب سے آواز آئی کہ اے فضیل بن عیاض، ہم نے تمہیں بخش دیا، تم بڑے ڈاکو تھے، چور تھے، ہم نے تمہیں بخش دیا جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس یہودی نے جب یہ دیکھا تو اس یہودی نے بھی فضیل بن عیاض کو کہا کہ اے فضیل بن عیاض، تم کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کرو۔ اب فضیل بن عیاض ایک بہت بڑا ڈاکو، رہزن، جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کا ذکر کرنے لگا، دل جاری ہوئی، تو وہ جو مٹی کی بنی ہوئی اینٹیں تھی وہ بھی سونے کی بن گئی، اور یہودی جو تھا وہ بھی حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔
تو عزیزان محترم پھر فضیل بن ایاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا بزرگ بنا دیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بھی فضیل بن ایاز جو ہیں وہ فضیل بن ایاز حضرت خواجہ غریب نواز کے بھی مرشد ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں ہمہ وقت اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی فیض لینا ہے، اگر کوئی سارا دن بھی اللہ کا ذکر کرے نا، تو پھر بھی استغفار پڑھتا رہے۔